اور ہم نے کہا تھا اگر علی مرتضیٰ کو نبی پاک نے خلیفہ بلا فصل بنانا ہوتا تو اس کے لیے قرآن کیا کہتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کا لفظ آتا۔ اور امام حسن مجتبیٰ کے پوتے نے کہا تھا نبی پاک نے اگر خلیفہ بلا فصل بنانا ہوتا تو پھر نبی پاک صریح الفاظ لاتے، ھذا ولی امرکم من بعدی، ولی امر کہتے ہیں، اولی الامر کہتے ہیں۔ اور جس دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت مولا کا معنی عام طور پر یا دوست کے لیے، مددگار کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا جو غلام ہوتا تھا اس کے لیے استعمال ہوتا تھا، جس طرح کے صحابہ کرام کے جو غلام ہیں یا نبی پاک کے غلام ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ابو رافع مولا رسول اللہ، سفینہ مولا رسول اللہ، اور نافع مولا ابن عمر، اکرمہ مولا ابن عباس۔ تو جس طرح مولا غلام کے معنی میں اور دوست مددگار کے معنی میں عام استعمال ہوتا تھا، ہاں کہ خلافت بلا فصل کے لیے یا اولا بتصرف کے لیے یا حاکم کے لیے، اس کے لیے اولو الامر کا لفظ استعمال ہوتا تھا جس طرح قرآن مجید نے استعمال فرمایا۔ لیکن ہماری قوم کیا کرتی ہے کہ اس کو اردو کے محاورے میں لیتی ہے مولا، چونکہ ہمارے اردو محاورے میں مولا کا معنی اور ہے، جس طرح لفظ شراب کا ہمارے محاورے میں اور معنی ہے، لفظ بغاوت کا اور معنی ہے، اسی طرح ہمارے بندے اردو محاورہ لیتے ہیں، حالانکہ عربی محاورہ لینا چاہیے، قرآن کی زبان، اس کا اسلوب، اس کا لہجہ، اور نزول قرآن کے وقت جو معاشرہ تھا ان کا جو لب و لہجہ تھا اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اس کو آپ اعتبار کریں گے تو کبھی مولا لفظ آنے سے آپ کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا کہ یہاں مولا کا معنی حاکم ہے یا اولا بتصرف ہے یا خلیفہ بلا فصل ہے، بلکہ سیاق و سباق کے اعتبار سے یہاں وہاں معنی دوست مددگار بنے گا یا پھر غلام بنے گا۔